گرامی قدر محبان خاندان عصمت و طہارت وازداران سلطان مملکت شہادت فائل و تصدق حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام و بتائید ملکہ عالیہ جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی خدمت اقدس میں یہ ہمیں حضراتوں کی جانب سے برپا مجلس اعضا کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور ہمارے چھوٹے بھائی جو ہماری آواز سن رہے ہیں اگر وہ کسی اہم مسئلے میں مصروف نہ ہو تو یہاں فرش اعضا پہ آ کے بیٹھے اور مجلس کو سننے کی سعادت حاصل کریں۔ ایک صلوات بھیجیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بہت مختصر وقت کے لیے میں حاضر خدمت ہوا ہوں، مجھے اس کے بعد بھی ایک مجلس پڑھنا ہے، لہٰذا یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ مختصر گفتگو کہ بچوں کا دل ٹوٹ جائے، اور یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ پرانی گفتگو ہو، بہت وقت کے اندر مجھے اپنی بات کو تمام کرنا ہے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ھذا حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی ہیں، فاعرفوہ، انہیں پہچانیں۔ یہ رسول اللہ کا کلام ہے، وہ جو دنیا میں اسلام لے کے آئے، جنہوں نے آدمی کو انسان بنایا، جنہوں نے انسان سے خدا کو پہچنوایا، غور کر رہے ہیں آپ، جن کو دنیا نے صادق کہا یعنی سچا، امین کہا یعنی امانت دار، ان کو جنہوں نے یہ تمام تر پیغامات پہنچائے، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسانوں حسین ابن علی کو پہچانو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا حسین کو پہچانتا وہ ہے کہ جو انسان ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام کو پہچانتا وہ ہے کہ جو انسان ہوتا ہے، اور جو انسان ہوتا ہے وہی امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو پہچاننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آدمی انسان بنے۔ اسی لیے ہمارے بڑے بزرگ جب ٹوکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آدمی انسان بن۔ انسان مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان آدمی نہیں ہوتا، اور کرنا ہے ہر آدمی انسان نہیں ہوتا، ہر انسان آدمی ہوتا ہے، توجہ ہے نا، ہر آدمی انسان نہیں ہوتا مگر ہر انسان آدمی ہوتا ہے۔ جب آدم کی اولادیں شرارت کرتی ہیں تو بڑے بزرگ ٹوکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے انسان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی نہ کوئی بات شرافت کے منافی ہو، شرافت کے خلاف ہو، وہاں پر انسانیت مجروح ہوتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ انسان بنو انسان۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، نہایت خلوص سے یہ بچے مجلس برپا کرتے ہیں، اور یہ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا یہ سب لگا رہتا ہے، بچوں کا کام ہے یہ، مگر کہنے کا مقصد یہ کہ اس جذبے کو ان کے سلام کرنا چاہیے، اور اس جذبے کی ان کی قدر کرنا چاہیے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے کیا اداکار ہیں، امام حسین علیہ السلام کو کون سی ادا پسند آ جائے، امام حسین علیہ السلام کس ادا کی عوض کیا نواز دے، کوئی نہیں جانتا اس بارے میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو اگر انسان ہو تو امام حسین علیہ السلام کو پہچانا، توجہ ہے نا، امام حسین علیہ السلام کو پہچاننے کے لیے انسانیت کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے جوش ملی آبادی نے کہا انسان کو بیدار کو ہو دینے دو، پکارے گی ہمارے حسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ظاہر ہے کہ بچوں کی مجلس ہے، لہٰذا میں بہت زیادہ نکات اور بہت ادب اور گہرے مضامین لے کے نہیں بیٹھنا چاہتا، یہ کہ بچوں تک بات پہنچ جائے اور بچے اس بات کو سمجھ جائیں کہ جن کی مجلس برپا کی ہے، جن کی مجلس اعضا کو انہوں نے برپا کیا ہے، ان کی شان کیا تھی، ان کی عظمت کیا تھی۔ امام حسین علیہ السلام تیسرے امام ہیں، امام حسین علیہ السلام مولا علی کے بیٹے ہیں، جناب سیدہ کے نور نظر ہیں۔ رسول اللہ امام حسین اگر پشت پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں رسول کی، تو رسول اللہ اپنے سجدے کو طول دیتے ہیں، یعنی بڑھاتے ہیں اپنے سجدے۔ سبحان اللہ۔ سجدے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آدمی نے سجدے میں سر رکھا، ظاہر سی بات ہے کہ سب بچے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، سجدے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ بہت سے بہت لگتا ہے آدھا منٹ۔ جی سجدے میں سر رکھا، کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کتنی دیر لگی؟ آدھے منٹ سے کم میں سجدہ تمام ہو گیا۔ لیکن یہ امام حسین علیہ السلام ہے کہ رسول اللہ سجدے میں ہیں، امام حسین علیہ السلام آئے
اور آن کے رسول اللہ کی پشت پر بیٹھے. اب جو رسول اللہ کی پشت پر بیٹھے تو اللہ نے جناب جبریل کو حکم دیا کہ جا کے میرے حبیب سے کہہ دو, رسول اللہ سے کہہ دو جا کے کہ سجدے سے اس وقت تک سر نہ اٹھائیں جب تک حسین اپنی مرضی سے اتر نہ آئے. معلوم ہوا حسین کی جو مرضی ہوتی ہے وہی خدا کی مرضی ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو امام حسین علیہ السلام کی مرضی ہے وہ خدا کی مرضی ہے. اب امام حسین علیہ السلام پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں, رسول اللہ سجدے میں ہیں. 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ بولے, 70 مرتبہ رسول اللہ نے اس جملے کی تکرار کی. امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے. پروفیسر عبدالحکیم صاحب بڑی اچھی بات یہاں پر کہتے تھے کہ یہاں عالم یہ ہے کہ رسول ہیں جبریل کے انتظار میں, جبریل ہیں خدا کے انتظار میں, خدا ہے حسین کے انتظار میں. واہ 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 سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ پورا ایک سلسلہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو سمجھنا چاہیے. عید کا دن آیا, شب عید, عید کی شب. آپ لوگ جاتے ہیں نا, ماں باپ آپ کے لے کے جاتے ہیں, خریداری کرتے ہیں آپ جی, نئے کپڑے پہنتے ہیں جی, ہوتا ہے نا, گھومنے جاتے ہیں, اچھے کھانے کھاتے ہیں, مٹھائی کھاتے ہیں, ہوتا ہے نا, رشتے دار آتے ہیں, سب آتے ہیں ملتے ہیں. تو عید کی شب آئی, بچوں نے جا کے جناب سیدہ سے کہا, جناب سیدہ ماں ہے امام حسین علیہ السلام کی جی, سچی بی بی ہے, سچ بولتی ہے نا. بی بی سلام اللہ علیہ کے بعد بچے گئے, اماں کپڑے ہمارے, جیسے آپ اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے کپڑے دیجیے, عید آنے والی نئے کپڑے چاہیے کہتے ہیں نا. حسنین علیہ السلام, لیکن امام حسین امام حسن آپ کی طرح بچے نہیں تھے, وہ امام تھے, سمجھیے وہ امام تھے. اور امام وہ ہوتا ہے کہ بچہ ہو یا بڑا ہو, امام امام ہوتا ہے. اور جو ہے نا, بولتے رہیے تھوڑا بیچ میں مسکراتے رہیے جی, مطلب کیا ہوا, امام امام ہوتا ہے, چاہے امام بچہ ہو یا امام بزرگی آ جائے, اچھی عمر پا جائے, امام امام ہوتا ہے. امام اس لیے امام ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کو, عوام کو سدھارنے کے لیے اور سیدھی راہ پر برقرار رکھنے کے لیے آتا ہے, اس لیے اسے امام کہتے ہیں. امام سب سے افضل والا ہوتا ہے. یہ آپ کی طرح ضد نہیں ہے کہ ہمیں کپڑے چاہیے ضد کر کے بیٹھ گئے, نہیں. امام اگر کہہ رہا ہے کپڑے چاہیے تو وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی ایسا راز ہے کہ جس کو امام اجاگر کرنا چاہتا ہے. جی جی بے شک. بچوں نے کہا اماں کپڑے, جناب سیدہ نے کیا کہا, بی بی نے کہا آپ کے کپڑے درزی کے ہاں. جناب سیدہ اتنی سچی بیوی ہے کہ اگر بی بی نے کہا ہے کہ کپڑے درزی کے یہاں ہیں تو اب دنیا جہاں ایک ہو جائے, اللہ کو کچھ انتظام کرنا پڑے, درزی آئے گا کپڑے لے کے آئے گا. لے کے کون آیا کپڑے, رضوان جنت. رضوان جنت کون ہے, رضوان بھائی کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے, رضوان جنت کا تذکرہ ہونا چاہیے نا بھائی. یہ رضوان جنت کون ہے, رضوان جنت وہ ہے جو جنت کے دروازے پر نگرانی کرتا ہے, جنت کی نگرانی کرتا ہے, اسے کہا جاتا ہے رضوان, جنت کا رضوان. رضوان جنت وہ ہے جو جنت کے دروازے پر رہتا ہے, جنت کے دروازے پر رہتا ہے. انٹری کے وقت رضوان جنت سے ملاقات ہوگی, جنت کے دروازے پر رہتا ہے. اللہ نے رضوان جنت سے کہا تمہاری ڈیوٹی بدل رہا ہوں, اس وقت جنت کا دروازہ چھوڑو, فاطمہ کے بچوں کے درزی بن کے جاؤ. صلوات بھیجیے محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. گالی بات تو نہیں کر رہا ہوں میں, فاطمہ کے بچوں کے درزی بن کے جاؤ. کپڑے لے کے آیا, سفید رنگ کے کرتے, 2 کرتے لے کے آیا. دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو بی بی نے پوچھا کون, جواب کیا آیا, اس نے آ کے یہ نہیں کہا کہ میں جنت کے دروازے, میں جنت کا دربان ہوں, یہ آ کے نہیں کہا کہ میں جنت کا دربان, مجھے رضوان کہتے ہیں, نہیں. اس نے آ کے کہا میں حسنین کا درزی ہوں. اللہ اکبر. معلوم ہوا جنت کا رضوان بھی جانتا ہے کہ اگر عزت چاہیے تو حسین کے در پر سر جھکا کے آنا. صلوات صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جینا چاہتے ہو تو امام حسین کے دروازے پہ
سر کو جھکا کے آنا. امام حسین علیہ السلام عزتوں میں اضافہ کریں گے. امام حسین علیہ السلام سربلندی عطا کریں گے. جو حسین ابن علی کے سر پر در پر سر کو جھکا کے آتا ہے وہ دنیا میں سر اٹھا کے جیتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت پر چلیں. اچھا کرتے آ گئے. اب جب کرتے آ گئے تو جناب سیدہ سے بچوں نے کہا کہ اماں یہ تو سفید رنگ کے کرتے ہیں, ہم سفید رنگ کا کرتا نہیں پہنیں گے. اب اس میں بھی حکمت ہے. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ وہ امام ہیں, وہ آپ کی طرح ضد نہیں کرتے ہیں. آپ اگر ضد کریں گے تو آپ ڈانٹ کھائیں گے. امام اگر کسی بات کے لیے کہہ رہا ہے تو اس میں کوئی راز چھپا ہوا ہے. اللہ کی اپنی قدرت عیاں کرنا چاہتا ہے امام, کیونکہ امام خود کو خدا منوانے نہیں آیا ہے, خدا کو خدا منوانے آیا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پوچھا کہ بھائی بچوں کس رنگ کا کرتا تم کو چاہیے؟ امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ مجھے دوسرے امام, انہوں نے کہا مجھے سبز رنگ کا کرتا چاہیے, ہرے رنگ کا کرتا. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھے سرخ رنگ کا کرتا چاہیے, ریڈ. اب کرتے کیسے رنگے جائیں؟ جبریل جنت سے ایک بالٹی پانی لے کے آئے اور پانی لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ان دونوں کرتوں کو اس پانی میں ڈبوئیے. جو کرتا امام حسن کے نام سے آیا تھا اس کو پانی میں ڈبویا. اب جو پانی سے نکالا تھا وہ سفید کرتا سبز رنگ کا ہو گیا. اللہ اکبر. پھر دوسرا کرتا لیا جو امام حسین علیہ السلام کا تھا, اس کو جب پانی میں ڈبویا تو وہ سرخ رنگ کا ہو گیا. سبز رنگ کا کرتا امام حسن کو دیا, سرخ رنگ کا کرتا امام حسین کو دیا. یہیں سے پتہ چل گیا ہمیں امام حسن علیہ السلام کو زہر دربار سے شہید کیا جائے گا, امام حسین علیہ السلام کو دربار سے شہید کیا جائے گا. رنگ حسن ہے سبز تو رنگ حسین سرخ. توجہ ہے. عید کا دن آ گیا. اب جو عید کا دن آیا, بس اپنی منزل پہ آ رہا ہوں میں, گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. جب عید کا دن آیا تو جیسے آپ لوگ جاتے ہیں مسجد میں ویسے یہ امام بھی گئے مسجد میں, نانا کے ساتھ گئے اپنے. اور نواسے تو نانا کے چہیتے ہوتے ہی ہیں نا. نانا نواسوں کا لاڈ بھی خوب اٹھاتے ہیں, محبت بھی خوب کرتے ہیں. مگر نہ حسنین کے نانا آپ کے نانا جیسے, نہ حسنین آپ جیسے. حسنین کے نانا سید الانبیاء, حسنین خود سیدہ شباب اہل جنہ. صلوات بھیجئے محمد. جیتے رہیے, کوئی ایک صلوات بھیجئے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. حسنین کے نانا کے جیسا کسی کا نانا نہیں, حسنین جیسا کسی کا نواسا نہیں. ٹھیک ہے نا. مسجد سے باہر نکلے. سنو بچوں, یہ مجلس صرف تمہارے لیے ہے, تو میں پڑھ کے اسی لیے رہا ہوں کہ بات تم تک پہنچنا چاہیے. یہ بزرگ سب بیٹھے ہوئے مجھے دعاؤں سے دعا. حسنین باہر نکلے. امام حسن اور امام حسین دونوں کو حسنین کہا جاتا ہے. حسنین یعنی امام حسن اور امام حسین. کبھی بھی اگر لفظ حسنین سنیے گا مجلس میں تو یہ سمجھیے گا کہ امام حسن اور امام حسین کی بات ہوگی. جیسے ظہرین آپ پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں, ظہر اور عصر کی نماز ان دونوں کو ملا کے کہا جاتا ہے ظہرین. جیسے مغرب و عشاء کی نماز کو کہا جاتا ہے مغربین. ٹھیک ہے نا. تو یعنی دو چیزیں اگر ملتی ہیں, جیسے ظہر اور عصر کی نماز, یہ دو نمازیں ظہرین, مغرب و عشاء کی نماز ہے مغربین, ویسے ہی حسن اور حسین حسنین. صلوات بھیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ نا, تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام حسنین باہر نکلے مسجد سے. دونوں اماموں نے دیکھا مدینے کے بچے سب ناکوں پر بیٹھے ہوئے,
ناقہ اس پر بیٹھے ہوئے ہیں. بچوں نے نانا نے کہا نانا ہمارا ناقہ کہاں ہے؟ پوچھا. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ناقہ تمہارا آ رہا ہے. بہت توجہ رہے. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ناقہ تمہارے لیے ہم نے منگوایا وہ بھی فلاں صاحب لے کے آئیں گے. نہیں. جیسے ہی حسنین علیہ السلام نے کہا نانا ہمارا ناقہ کہاں ہے، ویسے ہی رسول اللہ ناقہ بن گئے. اللہ اکبر. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ رسول کے جس کی زبان بغیر اللہ کے حکم کے نہیں کھلتی ہے، جو کوئی عمل بغیر اللہ کے حکم کے نہیں انجام دیتا، وہ حسنین کے کہنے پر ناقہ بن گیا. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ حسنین نہیں کہہ رہے ناقہ بننے کو، خدا چاہتا ہے رسول حسنین کا ناقہ بنے. صلوات بھیجے محمد. خدا چاہتا ہے رسول اللہ ناقہ بنے. بے شک بے شک. ناقہ بن گئے رسول اللہ. جب رسول اللہ ناقہ بن گئے تو ایک گوشت پر امام حسن کو بٹھایا، ایک گوشت پر امام حسین کو بٹھایا. بچوں نے کہا نانا اس ناقے کی مہار کہاں ہے؟ وہ رسی کہ جو ناقے کو کنٹرول کرتی. رسول اللہ نے اپنی ایک زلف امام حسن کے ہاتھ میں دی، دوسری زلف امام حسین کے ہاتھ میں دی. اب امام حسن اور امام حسین ہیں، دو امام، ناقہ بنے ہیں رسول. اب اگر حسن اس طرف کھینچتے ہیں تو رسول ادھر مڑ جاتے ہیں، حسین ادھر کھینچتے ہیں تو رسول ادھر مڑ جاتے ہیں. معلوم ہوا رسالت کہتے ہی اسے ہے کہ جو امامت کے ساتھ ساتھ چلے. ٹھیک ہے نا. پھر بچوں نے کہا نانا یہ کیسا ناقہ ہے جو بولتا نہیں ہے؟ رسول اللہ نے ناقے کی آواز نکالی. رسول اللہ کا ناقے کی آواز نکالنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کو رسول کی یہ آواز بہت پسند ہے کہ اگر حسنین چاہ رہے ہیں کہ رسول ناقے کی آواز نکالے تو رسول ناقے کی آواز نکالے. خدا چاہتا ہے. اتنے میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، وہی جن کو 9 ربیع الاول کو آپ لوگ آگ لگائیں گے، صلوات بھیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جن کا پتلا پھونکتے ہیں آپ لوگ، وہ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھ کے کہا ارے بھائی کیا اچھی سواری ہے. سنا آپ نے کیا دیکھ کے کہا انہوں نے؟ امام حسن اور امام حسین کو دیکھ کے رسول کی پشت پہ دیکھ کے کہا بھائی کیا اچھی سواری ہے. رسول اللہ نے پیچھے مڑ کے کہا عمر خطاب کنجوسی کیوں کرتا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتا سوال اچھے ہیں؟ نعرہ سلام صلی علی محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. کنجوسی نہیں کرنا چاہیے. یہ کہو سوال اچھے ہیں. یہ ہے امام حسن اور امام حسین. اکثر و بیشتر یہ ایک بات ذہن میں یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے کبھی موقع ملے تو اس قسم کا جواب دینے میں آسانی ہوگی. شہید ناصر عباس مرحوم نے اس جملے کو پڑھا. لوگ کہیں گے، ہو سکتا ہے کبھی کہیں جلوس کیوں آپ لوگ لے کے نکلتے سڑک پہ، راستہ جام کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس کو انڈر 4 وال کیجئے. نجف کے میدان میں جلوس اٹھا لیجئے، درگاہ کے میدان میں جلوس اٹھا لیجئے، میرن صاحب کے کمپاؤنڈ میں اٹھا لیجئے جلوس. کیا ضرورت ہے کہ آپ روڈ پہ نکل رہے ہیں؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ کیا رسول اللہ مسجد نبوی میں لے کے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے تھے؟ رسول اللہ مدینے کی گلیوں میں حسنین کو لے کے چلے تھے. ہم حسین کا تعزیہ لکھنؤ کی سڑک پر چلتے ہیں لے کے. سلام بھیجیے محمد. جلوس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈر 4 وال رہے. جلوس کا مطلب یہ ہے کہ جلوس جگہ جگہ جائے اور امام حسین علیہ السلام کے غم کو یاد کیا جائے. یہ آپ نے جو مجلس عزا برپا کی ہے شب داری کے عنوان سے اس لیے برپا کیا کہ کربلا کے بچوں کا غم منانے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، اس کے ایمان کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جس کے ایمان کو ان کے بابا کا رونے نہ دیا گیا. ننھی سی سکینہ اتنے تماچے کھائے چلے کہ آپ کے زمانے کے امام نے فریاد کی سلام معصوم سروں پر جن کی رنگت کربلا سے کوفہ سے شام تک مسلسل متغیر ہوتی گئی، بدلتی گئی. آج بھی
گیا کہ بی بی سلام اللہ علیہا کی پسلیاں مجروح ہو گئی، اور ایک روز جب بی بی نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر دیکھا تو تڑپ کے فریاد کر کے کہتی ہے بابا تیرے بن میں بے امان ہوں، تو کہاں ہے، میں کہاں ہوں بابا، جس نے چاہا اس نے مارا، اے میرے بابا پسلیاں مجروح ہو گئی ہیں بابا، اے بابا پانی نہ دیا گیا بابا، کرتے کے دامن میں آگ لگ گئی بابا، جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ عزیزان گرامی شام کے زندان میں قافلہ، شام کے دربار میں قافلہ پہنچا، خدا لعنت کرے یزید ملعون پر، نامناسب جگہ پر تشت طلا میں سونے کے تشت میں امام حسین کا سر رکھا ہوا تھا۔ اس ملعون نے ایک مرتبہ دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو اپنا ایک پاؤں کبھی اٹھاتی ہے کبھی زمین پہ رکھتی ہے، کبھی دوسرا پاؤں اٹھاتی ہے پھر زمین پہ رکھتی ہے، اور ایک ہاتھ گلے پہ ہے ایک ہاتھ ہاتھوں پہ ہے۔ اس ملعون نے بے حیا نے پوچھا یہ کون بچی ہے؟ ڈاکٹر نے بتایا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ حسین بہت چاہتے تھے اسے۔ یزید نے پوچھا بتا کیا حسین تیرے بابا تجھے بہت چاہتے تھے؟ اس بچی نے کچھ جواب دیا مگر اس کے کانوں میں آواز نہیں گئی۔ یزید نے پھر پوچھا بتا تیرے بابا تجھے بہت چاہتے تھے؟ اس بچی نے کہا ہاں مگر کوئی آواز نہیں۔ پھر جب پوچھا بتا تیرے بابا تجھے چاہتے تھے؟ اس بچی نے کہا ہاں۔ یزید نے کہا میں تجھ سے پوچھتا ہوں جواب کیوں نہیں دیتی ہے؟ چوتھے امام نے کہا ظالم شبر نے اتنی کس کے گلا باندھا ہے، ارے میری بہن بولنا چاہتی ہے، آواز کیسے تجھ تک پہنچے؟ اللہ اکبر۔ اس ملعون نے اور دل دکھانے کے لیے ظالم سے کہا کہ رسی کو کچھ ڈھیل دو، کچھ ڈھیل دی گئی رسی کو۔ ایک مرتبہ کہا بتاؤ تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا تھا؟ بیوی نے فرمایا میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا۔ کہا دیکھنا چاہتی ہو؟ کہا ہاں میں اپنے بابا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ بس اب جو تشت سے کپڑا ہٹایا جناب سکینہ نے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، تڑپ کے ایک مرتبہ آگے بڑھی بابا، سپاہی آگے بڑھے راستہ روکا۔ یزید کہتا ہے کہ ایسے نہیں آنے دوں گا تمہارے بابا کے پاس، تم تو کہتی ہو تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا تھا نا۔ بیوی نے روتے ہوئے کہا ہاں میرا بابا بہت چاہتا تھا۔ کہا اگر تیرا بابا تجھے بہت چاہتا تھا تو ابھی اپنے بابا کو بلاؤ، تمہارے بابا کا سر تمہارے پاس آئے۔ بچی کا دل ٹوٹ گیا، جلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھایا، بابا یہ ظالم محبت کا امتحان لے رہا ہے بابا، کٹا ہوا سر حسین کا روتے ہوئے اٹھا، سکینہ کے چلے ہوئے دامن میں آیا، بچی نے منہ پر منہ رکھا، بابا اے میرے مظلوم بابا، اے میرے غریب بابا، تجھے پیاسا ذبح کر دیا گیا،